كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یونیورسٹی آف جہل کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے. گزشتہ رات میری محترم ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا میں آئندہ کل ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ 10:30 سے 11:45 تشریف لائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا آپ آئیں گے تو آپ خوش ہوں گے. تو یہ کہہ کے ساری رات انہوں نے مجھے مشکل میں ڈال دیا کہ وہ خوشی کیا ہو سکتی ہے. خیر میں یہاں پہنچا تو یہ خوبصورت تقریب، اگر مجھے رات اس کے عنوان کا پتہ ہوتا تو میں ضرور اس عنوان کی مناسبت سے اپنے موضوع کو دیکھتا اور اس میں بہتر طور پر بات کر سکتا. لیکن یہاں آنے کے بعد جب میں نے عنوان دیکھا اور مقررین کی اس حوالے سے گفتگو سنی تو بیٹھے بیٹھے جو چند باتیں میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی وہ میں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہماری بہن محترمہ ذل ہما صاحبہ جن کی انتہائی لگن اور محنت کا نتیجہ ہے آج کی یہ خوبصورت تقریب، اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے. محترم وائس چانسلر صاحب جن میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمارے جھنگ کے لیے ایک ایسے موڑ پر ان کا آنا جب بنیاد سے اس یونیورسٹی کو وجود کی طرف لے کے جانا تھا، شاید یہ انہی کے حصے میں تھا، ورنہ 5 کمروں میں پنجاب یونیورسٹی سے آنے والے شاید 2 مہینے بھی نہ ٹھہر پاتے. تو ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لیکن میں کچھ ملی جلی باتیں آپ سے ایک منفرد پہلو سے کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا کردار، اس کو آسان یوں سمجھ لیجئے کہ اچھا کردار جس میں اچھی باتیں زیادہ ہوں، برا کردار جس میں بری چیزیں زیادہ ہوں. اب سب سے پہلے تو ہمیں ادھر ہی غور کرنا پڑے گا کہ اچھی چیز کون سی ہے اور بری چیز کون سی ہے. تو مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. لہذا مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی فریڈم. اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کی نظر آنے والی مخلوقات میں وہ مخلوق ہے جو اتنی سمجھدار اور عقل مند ہے کہ یہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اچھا، اب اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر جو خیر ہے آپ اس کو کریں، لیکن آپ اپنی خیر کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ کو گانے سننے، آپ سنیں، لیکن آپ ہینڈ فری لگا سکتے. آپ اتنی آواز سے نہ سنیں کہ ساتھ والا ڈسٹرب ہو. آپ کو شراب پینی ہے، وہ کہتے ہیں آپ پئیں، لیکن آپ شراب پی کے گاڑی نہ چلائیں، چونکہ آپ شراب پی کے گاڑی چلائیں گے تو آپ کسی اور کو مار کے اس کا نقصان کریں گے. مغرب کہتا ہے کہ آپ نے جوا کھیلنا ہے آپ کھیلیں. مغرب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے زنا کرنا ہے کریں، لیکن زنا بالجبر نہ کریں. اگر رضامندی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن اگر آپ زبردستی کر رہے ہیں تو اس پہ روک ہوگی. تو مغرب نے ایک تصور قائم کر لیا اچھے کردار کا اور برے کردار کا، اچھی چیزوں کا اور بری چیزوں کا. اس کے برعکس مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اچھے اور برے کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کا فیصلہ خود کریں گے،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اور اچھے اور برے کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ایک اللہ ہوتا ہے، ایک پھر فرشتہ ہوتا ہے، ایک پھر رسول ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایک کتاب ہوتی ہے، پھر مرنے کے بعد ایک جنت ہوتی ہے، پھر مرنے کے بعد ایک جنت ہوتی ہے، اچھا کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ بھائی یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی بنائی ہوئی ڈرانے کے لیے باتیں ہیں تاکہ آپ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لہذا یہ ساری باتیں پرانی ہیں، ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں، بلا وجہ سود سے بچ رہے ہیں، بلا وجہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کی بجائے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، بلا وجہ آپ اپنے محتاج بچوں کے اوپر یہ سوچ کے خرچہ کر رہے ہیں بڑی برکت ہوگی، بڑا اچھا ہوگا، بلا وجہ آپ صدقہ اور خیرات اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری پرانے زمانے کی بنائی ہوئی باتیں، آپ اپنے اچھے اور برے کے خود مالک ہیں۔ اب یہاں پہ آگے مسلمان کیا کہتا ہے، جو یہاں پہ بات بار بار کی گئی، مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے نبی کب آئے تھے؟ آپ کہتے ہیں 1400 سال پہلے۔ وہ کہتے ہیں بھائی 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ جو موجودہ زمانہ ہے 2021، آپ کی 1400 سال پہلے کی نبی رسول وہ بڑی سے بڑی شخصیت آپ کی موجودہ دور کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی۔